حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے۔ درست فیصلہ کس نے کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایک عورت پر زنا کا الزام تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رجم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب عورت سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بے گناہ ٹھہرایا۔ آخر پر اس فیصلے کا کیا نتیجہ نکلا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زانی عورت کی طرفداری کی۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خیریت سے ہوں گے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت کو پیش کیا گیا جس پر زنا کا الزام تھا۔ اس عورت نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ عورت اس معاملے میں معذور ہو۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے دریافت فرمایا کہ تمہیں یہ کام کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ اس کام میں میرا ایک شریک ہے، اس کی اونٹنیوں کے تھنوں میں پانی اور دودھ تھا، لیکن میری اونٹنیوں کے تھن خشک تھے، جبکہ مجھے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پانی مانگا مگر اس نے پانی نہ دیا اور کہا کہ جب تک تم اپنے نفس کو میرے حوالے نہ کرو گی میں تمہیں پانی نہیں پلاؤں گا۔ عورت نے کہا کہ میں نے اس بات سے 3 مرتبہ انکار کیا، لیکن جب مجھے پیاس کی شدت سے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تو مجبور ہو کر میں نے اس کی بات مان لی اور اس نے پانی پلا دیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، اور قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: پس جو کوئی مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ عورت مجبور تھی، میری رائے میں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ نمبر 2، امام شامی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ امیر المؤمنین، میرے شوہر جیسا نیک آدمی شاید دنیا میں کوئی نہیں، وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کا منشا پوری طرح نہ سمجھ پائے اور فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت دے اور تمہاری مغفرت کرے، نیک عورتیں اپنے شوہروں کی ایسی ہی تعریف کرتی ہیں۔ عورت نے یہ جملہ سنا، کچھ دیر بیٹھی، رکی اور پھر واپس جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کعب بن سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے عورت کو واپس جاتے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ اس کی بات نہیں سمجھے، وہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں، شکایت کرنے آئی تھی۔ اس کا شوہر جوش عبادت میں زوجیت کے پورے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اچھا یہ بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلاؤ اسے۔ وہ عورت پھر واپس آئی۔ اس سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ واقعی حضرت کعب بن سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال صحیح تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اب تم ہی اس کا فیصلہ کرو۔ امیر المؤمنین، آپ کی موجودگی میں میں کیسے فیصلہ کروں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں تم نے ہی اس کی شکایت کو سمجھا، تم ہی اس کا ازالہ کراؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اس پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی شخص اس اجازت پر عمل کرتے ہوئے 4 شادیاں کرے
تو بھی ہر بیوی کے حصے میں 4 میں سے 1 دن رات آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چوتھا دن رات ایک بیوی کا حق ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ دیجئے کہ اس عورت کا شوہر 3 دن عبادت کر سکتا ہے، لیکن چوتھا دن لازماً اسے اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک اٹھے اور فرمایا، یہ فیصلہ تمہاری فہم و فراست سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا قاضی بنا دیا۔ ان 2 واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں بعض اوقات اختلاف رائے ہو جاتی ہیں، جس سے ہمیں کسی ایک کی طرفداری اور دوسری کی مخالفت اور عداوت نہیں کرنی چاہیے۔ اختلاف رائے ہونے کی وجہ سے ہم کسی ایک کو درست اور دوسرے کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ بعض حضرات ناظرین کم علمی یا عداوت یا غلط فہمی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بے بنیاد اور من گڑت باتیں کہتے ہیں، جو کہ ان کی شخصیت کے سراسر خلاف اور ناجائز ہیں۔ ہمارے لیے سب صحابہ کرام اجمعین برابر ہیں، سب نے اپنی اپنی جگہ دین کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ کسی صحابی سے بغض رکھنا یا اس کی شان میں گستاخی کرنا سخت گناہ کی بات ہے۔ نمبر 1، حضرت سالم بن ابی حصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترجمہ: میں نے حضرت امام ابو جعفر اور آپ کے بیٹے حضرت جعفر سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے معلوم کی، تو انہوں نے فرمایا کہ اے سالم، ان سے محبت رکھیے اور ان کے دشمنوں سے برات ظاہر کیجیے، کیونکہ یہ دونوں ہدایت یافتہ امام ہیں۔ پھر حضرت جعفر نے فرمایا کہ اے سالم، کیا آدمی اپنے دادا کو برا کہہ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق میرے دادا ہیں، اگر میں ان سے محبت نہیں رکھوں گا اور ان کے دشمنوں سے برات ظاہر نہیں کروں گا تو مجھے قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں اعتراضات کا نشانہ مت بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی تو اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائی، اور جو اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں پکڑے گا۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے تو اس کا ثواب میرے صحابہ میں سے کسی کے 1 مد تقریباً آدھا کلو اور نصف مد تقریباً 1 پاؤ کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 4، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کا لمحے کے لیے قیام کرنا تم میں سے کسی کے پورے عمر عمل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 5، حضرت حسان بن سدیر سے روایت ہے، ترجمہ: میں نے حضرت جعفر بن محمد سے سنا جب ان سے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا، انہوں نے جواب میں فرمایا کہ آپ مجھ سے 2 ایسی شخصیتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو جنت کے پھل کھا رہے ہیں۔ نمبر 6، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ان سب حدیث پاک کو سننے کے بعد آپ کو صحابہ کرام کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔
اگر آپ کو ہماری یہ معلومات سے بھرپور ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے کمنٹس باکس میں کسی بھی صحابہ کرام کا نام ضرور ٹائپ کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔